السلام علیکم ساتھیوں، میرا نام ہے محمد حمزہ جاوید اور آج میں آپ کو ایک پیاری سی کہانی سناؤں گا جس کا عنوان ہے لڑاکا لڑکا، تحریر جواد اقبال۔ تو کہانی سنیے۔ شہریار بڑوں اور چھوٹوں میں اپنے لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کی وجہ سے مشہور بلکہ بدنام تھا۔ اسکول اور پھر محلے سے اس کے گھر آئے دن اس کی شکایتیں اور گلے شکوے پہنچتے۔ اس کے والدین بھی اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں کسی نے یہ تجویز دی کہ شہریار کو کسی بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیں۔ وہ گھر سے دور جائے گا تو شاید اس کی شرارتیں اور شیطانیاں رک جائیں گی۔ شہریار کے والدین نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور کسی اچھے بورڈنگ اسکول کی تلاش کرنے لگے۔ شہریار کے ابو کو دوسرے شہر میں ایک بورڈنگ اسکول پسند آیا اور انہوں نے شہریار کو اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ شہریار کو اسکول اور بورڈنگ دونوں بہت پسند آئے۔ اسکول ایک پہاڑی مقام پر تھا، اس لیے نہ صرف موسم بہت خوشگوار تھا بلکہ ارد گرد کا ماحول اور مناظر بھی بہت بھلے تھے۔ پہاڑیاں، لمبے لمبے درخت، قریب ہی بہتی ٹھنڈی پانی کی ندی اور اسکول کے بڑے بڑے پلے گراؤنڈز، یہ سب کچھ تو وہ موویز میں دیکھا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ایسے ماحول میں رہے۔ اب تو وہ ایسے ہی ماحول میں تھا۔ اس نے اس کا ذکر ٹیلی فون پر اپنے امی ابو سے کیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ بورڈنگ ہاؤس میں شہریار کا دل لگ گیا ہے۔ کچھ دن تو شہریار اچھے طریقے سے رہا، مگر پھر اس نے وہی شرارتیں اور مار دھاڑ شروع کر دی جو وہ گھر اور پرانے اسکول میں کیا کرتا تھا۔ یہاں بھی اسے اپنے سے چھوٹے اور کمزور بچے ملے جنہیں وہ خوب پیٹ سکتا تھا اور اس نے ایسا ہی شروع کر دیا۔ ان شرارتوں اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ شہریار کو آوارہ گردی کی بھی بہت عادت تھی۔ وہ جب گھر پہ تھا تو چھٹی کے دن وہ پورا دن آوارہ گردی کرتا رہتا۔ اس نے بورڈنگ ہاؤس میں آ کر بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اسے جب کبھی موقع ملتا وہ اسکول کے بورڈنگ سے نکل کر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتا۔ اسے کئی مرتبہ بورڈنگ سر سے ڈانٹ پڑی بلکہ سزا بھی ملی، مگر اس پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ ایک شام جب وارڈن سر بورڈنگ ہاؤس میں موجود نہیں تھے اور سب بچے اپنے کھیل میں مصروف تھے تو شہریار کو کھل کھیلنے کا موقع ملا۔ اس نے اپنے کلاس فیلو جنید سے خواہ مخواہ میں لڑائی شروع کر دی اور اسے ایک چھڑی سے پیٹ ڈالا۔ ایک دوسرے کلاس فیلو شفیق نے شہریار کو باز رکھنے کی کوشش کی تو شہریار اس کے بھی پیچھے پڑ گیا۔ اب شفیق آگے اور شہریار اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اسے اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ شفیق نے اس کے ہاتھوں کیوں نہیں پٹ رہا۔ شفیق دوڑ میں تیز تھا اس لیے وہ شہریار کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بورڈنگ ہاؤس کے سامنے کھیل کے بڑے میدان سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ آگے جا کر ایک پرانا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شفیق اس میں جا گھسا اور چھپ گیا۔ شہریار اس کے پیچھے وہاں جا گھسا۔ جب شفیق کو احساس ہو گیا کہ شہریار اسے ڈھونڈ نکالے گا، وہ تیزی سے باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ چونکہ شہریار اچھل کر شفیق کے پیچھے دروازے تک آیا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود لمبی چھڑی تھی جو چھت سے لگے بھیڑوں کے چھتے سے ٹکرا گئی۔ بس پھر کیا تھا، شہریار کی سزا شروع ہو گئی۔ چھتے میں موجود بھیڑیں شہریار کی خبر لینے لگیں۔ وہ چیخ رہا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ ایسے میں وہ اینٹوں اور پتھروں سے ٹکرا کر کئی مرتبہ گرا اور کئی مرتبہ اٹھا۔
قریب کے کھیتوں میں کام کرنے والے ایک کسان شہریار کی چیخیں سنی تو بھاگ کر ادھر آ گیا۔ اس نے باہر سے کنڈی کھول کر جوں ہی دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایک بھیڑ نے اسے بھی ڈنک مار دیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا۔ بہرحال یہ بھی شہریار کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کمرے سے نکل کر بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے شہریار کو بھی 3-4 بھیڑوں نے ڈنک مارے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا بورڈنگ ہاؤس کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شہریار کے وہی ساتھی جن کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کیا کرتا اسے ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ لڑاکے لڑکے کو اس کی شیطانیوں کی سزا مل چکی تھی۔